میرا رزق وسیع ہو جائے، اللہ کرے تو میں مسیح کا سارا نظام چلاواں۔ جب بڑھ جاتا ہے رزق تو برادر نہیں ہونا پیشی دی نماز میرے کو نہیں پڑھن ہونی تو ڈگری میں آ جاواں، ڈگری نہیں پڑھن ہونی سویرے میں آ جاواں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آج ہم لوگ اس چیز کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں نے مال کی محبت میں رب کی محبت کو چھوڑ تو نہیں دیا، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گئے، مال کی محبت میں اتنے مگن ہو کر ہم لوگوں سے کہیں جمعہ تو نہیں چھوٹ رہا، مال کی محبت میں مستغرق ہو کر ہم لوگ زکوٰۃ کے اندر غفلت تو نہیں کر رہے، ہم لوگ صدقہ خیرات کے اندر غفلت تو نہیں کر رہے۔ اور اگر نہیں کر رہے تو بہت خوب، اور اگر کر رہے ہیں تو غور کریں، توجہ کریں اس چیز کی طرف کہ مال کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم تو رب کا ہر حکم ماننے والے ہیں۔ کیا ماننے والے ہیں یا صرف ہم زبانی کلامی ہی ماننے والے ہیں؟ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ فقط زبانی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، زبانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، زبانی کہتے ہیں ہم بڑے پکے ہیں، محبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عملی طور پر جسمانی طور پر ہم لوگ حرام کھا بھی لیتے ہیں اور حرام کا انکار بھی کرتے ہیں، ہم لوگ رب کے حکم کو ظاہری طور پر زبانی مانتے بھی ہیں لیکن عملی طور پر ہم لوگ اس حکم کو ترک بھی کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر رب نے حکم دیا نماز پڑھو، دن میں 5 مرتبہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز میں کامیابی ہے۔ یہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیں نا ذرا، یہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اللہ رب العالمین کا۔ تو کیا ہمارے کان پر وہ حکم اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ تو پھر رب کا حکم تو ہم نے نہ مانا۔ اگر مانا ہوتا رب کا حکم تو رب جب بلائے تو اس وقت ہمیں ہر چیز ہر کام کا چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہم لوگ نہیں آتے تو رب کا حکم چھوڑ دیا۔